مدرسہ عربیہ تجوید القرآن ناندیڑ کا 35واں عظیم الشان جلسہ و دستار بندی حفاظ کرام۔ گزشتہ روز مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کا 35واں سالانہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حضرت مولانا رئیس القلم حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب قاسمی نقشبندی اور نمونہ اسلاف و جانشین حضرت مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی صاحب، حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علاوہ معزز مفتیان و علماء اکرام اور شہر کے دانشوران قوم و ملت حاضر تھے۔ اس سال قرآن الکریم تکمیل حفظ کرنے والے 15 خوش نصیب طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ جلسے کا آغاز مدرسے کے طالب علم ابو طلحہ کی قرأت کلام پاک سے ہوا اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت حافظ محمد فضل حماد نے پیش کیا۔ تعلیمی مظاہرے اور مکالمات کو لوگوں نے خوب سراہا اور قاری محمد اسد صمدی صاحب کی اعماء پر مفتی محمد عمر ندوی نے مدرسے کی سالانہ رپورٹ پیش کی اور مہمان علماء اکرام کے علاوہ دیگر علماء اکرام کے ایمان افروز بیانات ہوئے۔ مفتی محمد بلال ندوی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت مولانا عاقل ثانی صاحب نے دینی مدارس اور علماء کی قدردانی اور دینی و عصری تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی۔ اس مبارک اجلاس کے انتظامات حافظ محمد فضل الدین صاحب، حافظ محمد عمر صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب، قاری ابراہیم صاحب، حافظ عبد الرفیق، حافظ امجد، حافظ شکیل صدی سلیم دیشمکھ صاحب، حافظ اکبر حافظ طیب، ارشد ٹیلر وغیرہ نے انجام دیے۔ السلام علیکم۔ آج حیدرآباد سے ماشاءاللہ تجوید القرآن مدرسے کے سالانہ جلسے میں شرکت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور ماشاءاللہ یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ خاموش خدمت ماشاءاللہ یہ مدرسہ انجام دے رہا ہے، اور یہ بھی سن کر خوشی ہوئی کہ مدرسے میں اپنے اہل خیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مدرسوں کو سفیروں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑنا، بلکہ مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس آپ خود پہنچ کر ان کو اپنے عطیات دینا، یہ میں سنتے ہوئے آیا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیا کہ آج اللہ کے فضل سے ایسے بھی اہل خیر ہے جو مدارس کو آ کر مدرسے کو تعاون کرتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ساتھ میں ہمارے مولانا جو اس مدرسے کو چلاتے ہیں قاری اسد صاحب کا بھی، کہ ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اور یہ مدرسے کے ترقی کے لیے رات دن لگے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ساتھ میں جن علماء کرام سے آج اسٹیج پہ ملا ہوں سب کے لیے دعا گا ہوں کہ سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ آج جو نکاح ہوا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ بالکل شرعی طور پہ نکاح ہوا ہے، اور اس سے پہلے نکاح کے بارے میں یہ بھی سنا کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی گھرانے میں نکاح کا ایک خطبہ دیا تھا۔ آج اللہ نے مجھے بھی یہ موقع عطا فرمایا، اور مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ سیدھی سادی شادیوں میں نکاح آسان ہو جاتا ہے، اور نکاح کو میرے سرکار نے آسان کرنے کے لیے فرمایا۔ آج ہم لوگوں نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اس لیے میں تمام دیکھنے والوں سے خواہش کروں گا کہ نکاح کو آسان بنائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے روشنی میں کیجیے، اس سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور نکاح میں بھی برکت ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ نادان نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، نادان نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار کو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، کیا آپ کسی رب کا عنوان نہیں پڑھتے؟ خالق کائنات کے حبیب کاریہ آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح
اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں की. उपवास म्हणजे रोजा. ईश्वर पवित्र कुराणमध्ये म्हणतो, हे शधवानांनो, तुमच्यावर उपवास करणे अनिवार्य केले, जसे तुमच्या आधीच्या राष्ट्रावर बंधकार करण्यात आले होते, जेणेकरून तुम्ही धार्मिक होईल. श्री हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणते, जे निमित्त ना घेता एकही उपवास सोडले, त्याबद्दल त्याने आयुष्यभर उपवास केले तरी त्याचा हक नाही मिळेल. उपवास ही एक उपासना आहे जे जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी. अब कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा.